میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے دنیا طلب کی ہو اور اسے عاقبت بھی مل گئی ہو، لیکن جس نے عاقبت طلب کی اللہ نے اسے دنیا بھی عطا کر دی۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو، نیک سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ دشمن سے بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ 3 افراد کی غیبت جائز بلکہ امر ثواب ہے۔ اول لانچی کی، دوم فاسق کی، سوم ظالم بادشاہ کی۔ تم اگر دیکھو کہ زاہد یا عالم دنیا دار امیروں سے اپنی تعریف من کی خوشخواہ ہیں تو جان لو کہ بڑا ہی ریاکار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر کو 3 نصیحتیں کی۔ اول صحبت سلطان سے اجتناب کرو، دوم عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو خواہ وہ ربا بصری ہی کیوں نہ ہو، سوم راگ رنگ میں کبھی شرکت نہ کرو، یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیشی خیمہ ہیں۔ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو، کیونکہ صالح شخص کو دوست رکھنا حق تعالیٰ کو دوست رکھنا ہے۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا۔ جب دنیا کی محبت اور لالچ دل و دماغ پر سوار ہو جائے تو سمجھ لو کہ دل مردہ ہو چکا ہے اور سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو گئے ہیں۔ تنگ دست کو حقیر نہ جانو، کیونکہ قیامت کے دن تنگ دست اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو باعزت ہوگا۔ غیبت کا کفارہ استغفار کرنا اور جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی چاہنا ہے۔ دنیا کو اپنی سواری جانو، اگر تم اس پر سوار رہی تو یہ دنیا تمہیں منزل تک لے جائے گی، اور اگر تم نے اس سے خود پر سوار کرایا تو تمہارے لیے ذلت اور ہلاکت ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ جو شخص تم سے دوسروں کی عیوب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دیکھے کہ تیرے بعد تیری دنیا کیسی ہوگی تو دیکھ لے گا کہ دوسرے مرنے والوں کے بعد ان کی دنیا کیا بنی۔